ہمارے پاس دو قسم کی شرائط ہیں، ایک نماز کی صحت کی شرائط ہے، ایک نماز کی قبولیت کی شرائط ہے۔ اگر ان شرائط کا خیال نہ رکھا جائے جو صحت کی شرائط ہے تو نماز باطل ہے، نماز صحیح ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شرط آپ نے پوری نہیں کی ہے۔ وہ شرط میں نے اگر نہیں پوری کی، اگر فاقد شرط ہے وہ نماز، تو وہ نماز نہیں، وہ نماز باطل ہے۔ لیکن ایک نماز وہ ہے، ایک وہ شرائط وہ ہے کہ جو نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ نماز صحیح تو ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ نماز قبول بھی ہو، تو کچھ شرائط اس کی قبولیت کے لیے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے نماز کی صحت، تو جو شرط ہے نماز کی صحت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے۔ نماز انسان کو پاک اور پاکیزہ کرتی ہے، لیکن کون سی نماز انسان کی روح کو پاک کرے گی؟ کون سی نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر ہوگی؟ وہ نماز کے جو شرائط کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ وَمِن شُرُوطِهَا کہ طہارت اللباس والبدنی، کہ نمازی کا، مصلی کا جسم پاک ہونا چاہیے اور لباس پاک ہونا چاہیے۔ 6 شرائط ہیں لباس کی۔ بہرحال تو پہلی شرط جو ہے وہ طہارت اللباس، کہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ اگر لباس پاک نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح ہی نہیں ہے، باطل ہے۔ قبولیت کا مرحلہ تو بعد کا مرحلہ ہے، نماز ہی صحیح نہیں ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اب اگر یہ کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو، اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز نجس لباس میں نماز پڑھے یا نجس بدن میں نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو کہ نماز کی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، طہارت لباس، لباس پاک ہونا چاہیے، یا طہارت بدن، یہ مسئلہ نہ جانتے ہوئے اس نے نماز پڑھ لی، تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے جہالت کی 2 قسم ہے۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں جانتا نا، میں مسئلہ نہیں جانتا یعنی میں جاہل مسئلہ ہوں، مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، میں جاہل ہوں، اور اسی مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر میں نے نماز پڑھ لی، لباس میرا نجس تھا یا بدن میرا نجس تھا، نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ 2 قسم کے جاہل ہیں، ایک جاہل قاصر ہے، ایک جاہل مقصر ہے۔ جاہل قاصر کہ جس نے جہالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، اس کے لیے مسئلہ جاننا ممکن نہیں تھا، کوتاہی نہیں کی اس نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جاہل قاصر جس نے کوتاہی نہ کی۔ لیکن ایک ہے جاہل مقصر کہ جس نے مسئلہ نہ جاننے میں کوتاہی کی، مسئلہ جان سکتا تھا۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، مولانا صاحب کی طرف جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر مولانا صاحب نہیں ہے تو ٹیلی فون کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ ہے، نہ جانے کیا کیا ہے آج کل تو۔ لیکن اس نے مسئلہ نہ جانا، اس نے کوتاہی کی۔ یہ مسئلہ ایک سب کا متفق ہے کہ جو مسائل انسان کو پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا، یاد کرنا واجب ہے۔ تو نماز انسان کو پڑھنی ہے، تو نماز کے شرائط، نماز کے جو ہے وہ اجزاء کیا ہے، یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب اگر اس نے کوتاہی کی تھی تو فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے گا، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور مسئلہ جان سکتا تھا، متوجہ بھی تھا، یعنی شک بھی تھا اس کو، اور یہ بہرحال اسی شک کی صورت میں اس نے نماز پڑھ لی، حالانکہ مسئلہ پوچھ سکتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نماز پڑھے گا احتیاط واجب کی بنا پر آغا استثناء نکلے۔ لیکن جو جاہل قاصر ہے، جو مسئلہ جان ہی نہیں سکتا تھا، ایسے گاؤں میں رہتا ہے، دور دراز علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں رسائی نہیں ہے مسائل شریعت تک، تو بہرحال جو جاہل قاصر ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلے کہ نماز یعنی اس کا جسم جو ہے وہ نجس تھا یا لباس نجس تھا، اور مسئلہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھنا ہوتی ہے، پاک بدن کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا ہوتی ہے، تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نماز صحیح ہے جاہل قاصر کے لیے۔ بس ایک مسئلہ اور، اگر جب میں نماز پڑھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا لباس تو پاک ہے، میرا بدن پاک ہے، مسجد جا رہا ہوں اور یہ اس اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میرا لباس پاک ہے، میرا بدن پاک ہے، اور وہاں جا کے مسجد میں یا گھر میں میں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں لباس تو نجس تھا،
تو اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی گویا یہ جاہل بالموضوع ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا لباس نجس ہے۔ مسئلہ معلوم ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے، نجس لباس میں نماز باطل ہے، مسئلہ معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا لباس نجس ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے پاک ہے، اور پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ یقین کے ساتھ اسے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، اس نے دیکھا ارے یہ تو خون ہے، اس کو کہیں نماز پڑھنے کے بعد نظر آیا لباس میں نجاست نظر آئی، کوئی بھی مثلا خون نظر آیا، اور خون بھی بہت زیادہ خون ہے، اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مسئلہ جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کا لباس نجس ہے۔ تو مسئلہ آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نماز آپ پڑھ چکے ہیں وہ نماز آپ کی صحیح ہے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔